بے شمار حدیثیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ ایصال ثواب ہے، ثواب کو پہنچانا ہے۔ اس پر مشہور زمانہ حدیث پاک ایک عورت میری آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اور وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، حضور حج کے فریضے نے میرے باپ کو بڑھاپے میں پا لیا، حج کے فریضے نے میرے باپ کو بڑھاپے میں پا لیا، حضور وہ اب سوار ہونے کے قابل نہیں، اگر میں اس کی جانب سے حج کروں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اسے اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اسے اس کا اجر ملے گا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے فلاں عزیز نے نیت کی کہ وہ حج کرے گا، یا فلاں نے نیت کی نیکی کرنے کی، اب وہ نہیں کر سکا، دنیا سے چلا گیا، تو کیا اسے اس کا اجر ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر اس پر قرضہ ہوتا تو کیا آپ اس کا قرضہ ادا کرتے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، ادا کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم اس کی طرف سے یہ عمل کرو تو اسے اس کا اجر ملے گا۔ در حقیقت یہی ایصال ثواب ہے، اسے ہی ایصال ثواب کہا جاتا ہے کہ عمل کرنے والا کوئی ہوتا ہے اور کسی اور ثواب جو ہے وہ دوسرے کو مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگ یہ بات نہ سمجھیں کہ جب عمل کرنے والا کوئی ہو تو جس کو ثواب پہنچا دیا تو اب وہ ثواب سے تو فارغ ہو گیا، اسے تو ثواب آگے دے دیا، اسے تو ثواب نہیں ملے گا، یہ بات نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، جو شخص نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے اسے بھی پورا ثواب ملتا ہے، اور جو لوگ آگے ہوتے ہیں جنہیں پیش کیا جاتا ہے انہیں بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ کہ ہم لوگ جو چند مرتبہ یہ آیات قرآنیہ پڑھ لیں، قل واللہ شریف پڑھ لیں، جس کے ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب تہائی قرآن کے مساوی ہے، 3 مرتبہ پڑھیں گے تو تہائی کے حساب سے پورا قرآن مجید کا ثواب ہو گیا۔ تو یہ جو ہم پڑھ کے جو ثواب پیش کرتے ہیں اس کی حقیقت ہے کہ ہم نے 3 مرتبہ سے قل واللہ شریف پڑھی اور ہم نے تمام مسلمانوں کو کا ثواب پاک پیش کر دیا، کیا ثواب کو تمام کا ثواب اس کا ملے گا؟ پیارے ساتھیوں، یقیناً ملتا ہے۔ یہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ٹکڑے ہو کے چھوٹا ثواب ملتا ہے، یہ نہ سمجھیے، یہ اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے افراد موجود ہیں، جب میں آپ تمام سے عرض کروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میرا سلام آپ تمام کو پورا ملا ہے، کسی کو ٹکڑے ہو کر زبر زیر کے حساب سے نہیں ملا۔ اسی انداز میں اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رب العالمین مسلمان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور اس میں کمی کرتا ہے ہمیشہ، جبکہ اعمال صالحہ میں رب العالمین اضافہ فرماتا ہے۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے، اگر تم ایک نیکی کرو گے تو ایک کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیاں، اور یہ 700 گنا تک بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ تمہارے اخلاص پر مبنی ہے کہ جتنا اخلاص ہوگا اس کے حساب سے نیکی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھی تو کم از کم 10 قرآن مجید کے مساوی ثواب ملے گا۔ یہ عقل ہے، عقل کم از کم ہے، اور جتنا اخلاص سے پڑھو گے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب یہ 700 قرآن مجید کے مساوی ثواب ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجیے یہ کتنا عظیم شان ثواب ہے، اور اللہ رب العالمین ثواب کے عطا فرمانے میں بہت رب العالمین اپنی رحمت اور وسعت کا اظہار فرماتا ہے۔ اور گناہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ جب تک انسان گناہ کر نہ رہے اسے اس کے گناہ کی سزا نہیں ملتی۔ اور
اگر کوئی شخص عزم الجزم کر لے گناہ کرنے کا کہ یہ میں کر کے رہوں گا، تو اس وقت پر بھی اس کو صرف ایک گناہ کا ایک گناہ جو ہے اس کو ملے گا اس وقت جب کہ وہ عزم الجزم کر لے یقیناً میں کر کے رہوں گا اور نکل کھڑا ہو گناہ کرنے کے لیے اور وہ نہ کر سکے، پھر بھی اس کو ایک گناہ کا سزا ملے گی۔ لیکن نیکی کے بارے میں جب انسان ارادہ کرتا ہے، چاہے ہلکا سا ارادہ کر لیا، رب العالمین اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ایسا اللہ رب العالمین نے ایسا دروازہ کھولا ہے ہمارے لیے نیکیوں اور اجر کے بارے میں جس کا اب ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، اب یہ کہ ہم لوگوں نے یہ عمل کیا، اب دیکھیے غور فرمائیے، ایک بات پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بات اصل میں یہ کہ حضرت سعد والی حدیث مشہور زمانہ حدیث ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں مختصر انداز میں جو بات میں استدلال پیش کرنا چاہتا ہوں اسے وہ استدلال پیش کروں گا۔ وہ استدلال کیا ہے؟ جب وہ حضرت سعد حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، کوئی اگر میں صدقہ کروں نصاب پہنچے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں صاحب پہنچے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے۔ میں جتنی بات پیش کرنے لگا اس پر غور فرمائیے۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت سعد حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے سوال کیا۔ یہ سوال بتلا رہا ہے کہ اس وقت اسلام میں یہ کوئی طریقہ نہیں تھا، تبھی انہوں نے آ کے سوال کیا۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام فرما دیتے ہیں، اے سعد آپ کو کیا ہوا؟ میری صاحبزادی کا وصال ہوا اور بے شمار اور بہت سارے مومنین کا وصال ہوا، کچھ شہید بھی ہوئے، کیا میں نے کبھی کسی کے لیے ایثار ثواب کیا جو آپ یہ سوال کر رہے ہیں؟ آپ اس بدعت کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ یہ نیا طریقہ آپ کیوں نکالتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر وہ طریقہ جو کہ اسلام کے اندر اچھا ہو اس کے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے، اور اسے بدعت کہہ کر ہم رد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس پر دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا، اے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی بنا پر جنت میں تمہارے آگے چلنے کی آواز میں نے سنی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میرے نزدیک پر امید عمل صرف یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں نوافل ضرور ادا کرتا ہوں۔ تو آپ غور کیجیے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے بلال تم یہ نیا طریقہ نکال لیا، یہ نئی بدعت نکال لی، یہ کیا بات ہے؟ جبکہ میرا فرمانے علی یہ ہے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ تم نے نیا طریقہ کیوں نکالا؟ کیا تم نے میری حدیث پاک نہیں سنی تھی؟ یہ حدیث پاک میرے آقا کی صرف ہمارے لیے نہیں، صحابہ کرام کے لیے بھی ہے۔ یہ تو میرے آقا حضور علیہ السلام ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ اسلام کے مطابق تھا وہ عمل، اسلام اس کا انکار نہیں کرتا تھا، تو اسے روک دیا گیا، اسے اجازت دے دی گئی کہ تم کرتے رہو، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اسے میرے آقا نے بدعت کا نام بھی نہیں دیا۔ لیکن جب ایک صحابی جنہوں نے کہ یہ کسی سے کہا کہ تم میرے ہاتھ کو باندھ کے مجھے پکڑ کے لے کر جاؤ، اور جناب علی اور مجھے میرے رسیوں سے اپنے آپ کو باندھا اور ہاتھ باندھا کہ مجھے رسیوں سے گھسیٹ کے لے کر جاؤ اور خانہ کعبہ شریف کا طواف کراؤ۔ جب وہ طواف کرنے لگے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، بخاری شریف حدیث پاک میں آتا ہے، دیکھا تو میرے آقا نے ان کی رسی کو کاٹ دیا اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے پکڑو اور ہاتھ سے پکڑ کے لے کر جاؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام اس طریقے کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو خواہ کے لیے تصنع اور بناور کرتے ہوئے انسان اس انداز میں کرے کہ جناب مجھے تو لوگ گھسیٹ کے انہوں نے طواف کرایا ہے، نہیں۔ لیکن جو چیزیں اسلام میں ہیں اس میں مذائقہ نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وضو کیا جو اسلام میں جائز تھا، انہیں نوافل پڑھے جو اسلام میں جائز تھے، کسی بھی لوگ نوافل پڑھ سکتا ہے سوائے اوقات مکروہہ کے، وہ انہوں نے ان دونوں جائز کاموں کو ملایا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت سعد نے کیا کیا؟ کسی کو کھانا کھلانا جائز ہے اور یہ کہ کسی کو پانی پلانا جائز ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ایثار ثواب سے ملایا اور اپنی والدہ کی طرف پیش کر دیا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو بالکل جائز تھا۔ تو مطلب یہ ہے جائز امور جب مل جائیں تو ان کے ملنے کو بدعت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا، جس طرح کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے ان امور کے ملنے کو بدعت سے تعبیر نہیں کیا۔
آپ دیکھیے غور فرمائیے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرضی نمازوں کے ساتھ نوافل ادا فرمائے، جو کہ جنہیں ہم سنتیں کہتے ہیں۔ یہ طریقہ بتلا رہا ہے کہ اگر تم ایک جائز چیز کے ساتھ ایک جائز چیز کو ملا دیتے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ فاتحہ کا انتظام کیا ہے، اور اس میں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، اس میں جناب یہ نصیحت بھی ہے، وعظ و نصیحت بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، یہاں پر نعت خوانی بھی ہے۔ کیا قرآن پاک کی تلاوت حضور کے زمانے میں نہیں ہوئی؟ کیا نعت خوانی حضرت حسان میں ثابت نہیں کی؟ کیا میرے آقا کے شان کے اندر لوگوں نے تقاریر اور وعظ و نصیحت نہیں کی؟ کیا لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا گیا؟ کیا یہ سارے کام نہیں ہوئے؟ سارے کام ہوتے رہے ہیں، اور ان کو جب جمع کر دیا گیا تو سنت بلالی اور سنت حضرت سعد بن وقاص اور دیگر اور صحابہ کرام میرے آقا کی اپنی سنت طیبہ کے فرض کے ساتھ سنتوں کو ملا کر نفل کو ملا کر ہمارے لیے سنت قرار دے دیا۔ جب میرے آقا نے فرضوں کے ساتھ سنت نفل پڑھے تو وہ سنت بن گئے، ہمارے لیے راہ نکل آئی کہ ہم نے کہا اب ہم بھی سنتوں کے ساتھ نفلوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ہم ظہر کے بعد 2 نفل مزید پڑھ لیتے ہیں، عشاء کے بعد 2 نفل مزید پڑھ لیتے ہیں، مغرب کے بعد 2 نفل مزید پڑھ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری نمازوں میں کمیاں ہوتی ہیں، وہ ان نمازوں کے ذریعے سے دور ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین ہمیں بخشے گا۔ یہ بخشی کا سامان ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بدعت کی تاریخ ذہن میں رکھ لیجیے، ہر وہ امر جو کہ اسلام کے مخالفت میں جائے وہ بدعت ہوگا، جو اسلام کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو میرے آقا نے بدعت کہا، نہ صحابہ کرام نے بدعت کہا، تو یہ اس کو بدعت کہہ کے ہر اچھے کام کو کہ میلاد النبی شریف، کیا حضور کی شان حضور کی تعریف نہیں کی گئی؟ حضور کے میلاد کے درسے نہیں کیے گئے؟ حضور کے میلاد کے سلسلے میں کیا نعت خوانی نہیں ہوئی؟ کیا میرے آقا حضور علیہ السلام کی ولادت باسالہ کے موقع پر کیا کچھ نہ ہوا؟ یہ تمام چیزیں امور ہوئے، ان کو جب اکٹھا کر دیا گیا تو میلاد النبی شریف کا پروگرام بن گیا، کھانا کھلایا گیا۔ کھانا کھلانا جائز ہے، ہر جائز چیز کو ملا کر آقا کا ایک میلاد بنا لیا گیا۔ پیارے ساتھیوں، یہ ساری چیزیں درست ہیں۔ ان جائز چیزوں کو مرکب کر کے اگر ہم نام کچھ بھی رکھ لیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ آپ نے تم نے میلاد نام رکھ دیا ہے، تم نے 11 شیر نام رکھ دیا ہے، تم نے چھٹی شیر کا نام رکھ دیا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں مسلمانوں کے صرف 2 نام تھے، ایک انصار تھے اور ایک مہاجرین تھے۔ اب ہم اہل سنت کیسے ہو گئے؟ ہمارا نام اہل سنت کیسے پڑ گیا؟ اور یہ کہ بریلوی نام کیسے پڑ گیا؟ دیوبندی نام کیسے پڑ گیا؟ اہل حدیث نام کیسے پڑ گیا؟ اگر ایسی بات ہے تو سب کے سب اس جملے میں آ کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کوئی بھی مسلمان نہ رہے گا، ہر ایک بدعتی ہوگا۔ پیارے بھائیوں، یہ معاملہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا حبب تو کڑوا کڑوا تھوتو، جو ہمارے نزدیک ہے وہ صحیح ہے، جو تمہارے نزدیک ہے وہ غلط ہے۔ یہ بات نہیں ہے، دین ایک ہے، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں راہ مستقیم پر چلا، اور ہمارے حفیظ بھائی کی مغفرت فرما۔ وہ ایک عظیم شخص تھے، میں نے ان کو دیکھا، ان کی طبیعت میں بڑی نفاست تھی، میرے ساتھ بہت اچھے تھے۔ میں اتنی بات جانتا ہوں، حقیقت میرے رب کے پاس ہے، لیکن میں نے ان کو ایک پاکیزہ شخص جانا، میں نے ان کو ایک بہت ہی اچھا شخص جانا، محبت کرنے والا شخص جانا۔ وہ بہت وقت خام خواہ بھی مجھے فون ملا لیا کرتے تھے، کبھی میں نے اٹینڈ کر لیا، کبھی مسئلے کی وجہ سے نہیں سن سکا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ان کی عادت میرے ساتھ ہمیشہ سے چلتی رہی۔ آج ان کے بیٹے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچوں کو زندہ سلامت رکھے اور دین مدینہ سے ایمان عمل پیرا رکھے۔ ماشاءاللہ، یہ میاں صاحبان آپ کے اس علاقے کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور عظمت میں ہمیشہ اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی بزرگوں کے فیضان کو ان کے نفوس قدسیہ سے اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔